اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ ارشاد سرور کائنات ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، مسلسل 2 روز سے آپ کی خدمت میں اس حدیث شریف کے ذیل میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں مولا علی کے تعلق سے یہ بات عرض کی تھی کہ کسی بھی انسان کو سمجھنے کے واسطے اس کے خاندان کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی ذات کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی اولاد، اس کے کارناموں کو جاننا ضروری ہے۔ جب ہم مولا علی کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ علی کا خاندان، علی کی حالات زندگی، علی کی اولادیں، علی کے بچے، کائنات عالم و آدم میں ان سے بہتر کوئی دوسرا ہمیں نہ ملا۔ جیسا خاندان علی کا تھا ویسا خاندان ہمیں کوئی نہ ملا۔ جائے ولادت خانہ کعبہ ملی۔ اسلام کے سلسلے میں علی کی جو خدمات ہیں، جو علی کی محنتیں ہیں، جو تبلیغ دین کے واسطے علی کی قربانیاں ہیں، ویسی خدمات، ویسی قربانیاں ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی ہیں۔ علی کے بعد جب ہم نسل علی کو دیکھتے ہیں تو علی کے بیٹے ہم کو نظر آتے ہیں جو 11 معصوم بیٹے ہیں، 11 امام ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ انسان اگر اپنی تعصب کی اینک اتارے اور تعصب کا چشمہ اتار کے دیکھے تو زمانے کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات وہ ہے جس کے واسطے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، مسلمانوں میں جو لوگ ہیں، مسلمانوں میں جو مکتبہ فکر ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون کیا کہتا ہے کون کیا نہیں کہتا ہے، لیکن عام طور پر، موٹے موٹے طور پر، صاف صاف جو ہمیں فرقے نظر آتے ہیں اس میں کچھ تو وہ ہیں جو حضرت علی کو پہلا امام مانتے ہیں، کچھ وہ مسلمان ہیں جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، کچھ وہ مسلمان ہیں جو حضرت علی کو اپنا پیر مانتے ہیں، پیر طریقت مانتے ہیں، پیروں کا پیر مانتے ہیں، ولیوں کا ولی مانتے ہیں۔ تو یہ 3 اسلام میں سلسلے ہیں: امامت کا سلسلہ، خلافت کا سلسلہ، طریقت کا سلسلہ۔ امامت کے ماننے والے، خلافت کے ماننے والے، طریقت کے ماننے والے۔ امامت میں پہلے امام علی ہیں، خلافت میں چوتھے خلیفہ علی ہیں، طریقت میں پیر طریقت علی ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اگر کوئی عالم اسلام میں علی کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے، علی کے خلاف لب کشائی کرتا ہوا نظر آئے، علی کے خلاف کوئی بیان دیتا ہوا نظر آئے،
تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ سلسلہ طریقت کا ماننے والا ہے، وہ تو وہ غیر کوئی باہر کا ہوگا کہ جو اسلام کی نقاب ڈال کر کے اسلام کے اندر آ گیا ہے اور گھر کے اندر آ کر کے گھر کے اندر حالات کو خراب کرنے کی فکر کر رہا ہے۔ وہ کوئی باہری ہے جو گھر کے اندر آ کے اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ یا تو علی کو مانو، یا تو علی کو مانو، یا دنیا علی سے بہتر لا کر کے ہم کو دکھائے کہ علی سے بہتر کون ہے۔ اس لیے کہ انسان جس کو مانتا ہے اس کو سب سے بہتر کو مانتا ہے، سب سے اچھے کو مانتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر دنیا میں انسان کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو جس کو سب سے اچھا سمجھتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، جس کو سب سے بہتر سمجھتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ ایسا ہی مذہبی فیلڈ کے اندر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہماری ننیال، ہماری ددیال یہ سب مسلمان ہیں۔ آنکھ بند کرنے کا نام کہ ماننے کا نام مسلمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے ہم مان لیں۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو آنکھ کھول کے ماننے کا نام ہے، آنکھ بند کر کے ماننے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کو جو ہم مانتے ہیں وہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہمارے خاندان میں لوگ مسلمان تھے، اس واسطے ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے جو اسلام کو مانا تو سوچ سمجھ کے مانا ہے، ہم نے جو اللہ کو مانا تو عقل کی کسوٹی پہ پرکھ کے مانا ہے، ہم نے جو اس دین کو مانا تو سمجھ کے مانا کہ یہ دین سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے عمدہ ہے۔ اللہ کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھ کے مان رہے ہیں، نہ یہ کہ آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں۔ تو جو دین سب سے اچھا ہے اس کو مانا، جو کتاب سب سے اچھی ہے اس کو مانا، جو قانون سب سے اچھا ہے اس کو مانا، اسی طریقے سے بندوں میں جو سب سے اچھا بندہ ہے اس کو مان رہے ہیں۔ اس سے اچھا لے کر کے آؤ تو ہمارے لیے تو دروازے کھلے میں ہیں۔ ہم تنگ دل نہیں ہیں، ہم تعصب سے کام نہیں لیتے، ہم اپنے ذہن کے دروازوں کو بند کر کے نہیں بیٹھتے، ہمارے ذہن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تعصب کے چشمے ہماری آنکھوں پر نہیں لگے ہوئے ہیں، ہماری فکروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یا تو دنیا علی سے بہتر لا کر کے ہم کو پیش کرے، جس کا خاندان علی سے بہتر ہو، جس کا سلسلہ علی سے بہتر ہو، جس کی خدمات دین علی سے بہتر ہوں، جس کی اسلام میں قربانیاں علی سے بہتر ہوں، جس کی اولادیں علی سے بہتر ہوں، جس کے فضائل علی سے بہتر ہوں، جس کی مدح میں قرآن میں علی سے زیادہ آیتیں آئی ہوں، جس کی مدح میں رسول نے کی حدیثیں علی سے زیادہ ہوں، لے کے آئیے ایسی ذات، لے کے آئیے ایسی شخصیت۔ ہم ماننے کے واسطے موجود ہیں، ماننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم 14 صدیاں بیت گئیں، 1400 برس گزر گئے، نہ تو آج تک 1400 برس میں اسلام کے مقابلے پر کوئی اسلام کا جواب آیا، نہ قرآن کے مقابلے پر قرآن کا جواب آیا، نہ محمد کے مقابلے پر محمد کا جواب آیا، نہ علی کے مقابلے پر علی کا جواب آیا۔ 14 صدیاں بیت گئیں، 1400 برس بیت گئے۔ یہ ہے علی کہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد علم کے دریا بہائے ہیں، خدا کی قسم علم کے دریا بہائے۔ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو اگر ہم مذہب کے فریم ورک کے اندر قید کر کے دیکھیں تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہم نے علی کو صرف مذہب کے فریم ورک کے اندر قید کر کے دیکھا۔ ایک چوکٹھا ہے مذہب کا،
اس کے اندر ہم علی کو دیکھیں. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. علی نے علم کے دریا بہائے، علی نے علم کے خزانے لٹائے، علی نے علم کے وہ جوہر لٹائے کہ ابھی دنیا سمجھ نہیں پائی ہے. ذرا سا علم کے میدان میں دنیا کو آگے ترقی کرنے تو دیجئے، تب پتہ چلے گا. اور وہ دنیا جس کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا، اپنے علم پر بڑا غرور تھا، اپنی ترقیوں پر، اپنی تحقیق پر دنیا بڑے ناز کر رہی تھی کہ ہم تو عالم ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس تمدن ہے، جن کے پاس تحقیق ہے، جو فضاؤں میں جا رہے ہیں، جو خلاؤں میں جا رہے ہیں، جو سمندر کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں. آج کیا ہے؟ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایسے وائرس نے جس کو آپ آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، ننگی آنکھ سے نہیں دکھائی دے سکتا، پوری دنیا میں قہر برپا کر کے رکھ دیا ہے. کہاں چلا گیا انسانی علم؟ کہاں چلی گئی آپ کی تحقیق؟ کہاں چلی گئی آپ کی فکر؟ کہاں چلا گیا آپ کا علم؟ یہ سارے کا سارا سیٹ اپ کس طرف چلا گیا پوری دنیا میں؟ وہ ملک جو ترقی یافتہ ملک ہیں، وہ ملک جو تحقیق کے میدان میں سر فہرست ہیں، وہ ملک جو فضاؤں میں جا رہے ہیں، وہ ملک جو سمندر کی گہرائیوں سے مٹی نکال کے لے کے آ رہے ہیں، آج پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا میں تالا لگا ہوا ہے، پوری دنیا کا چکا جام ہوا ہوا ہے. یہ سب کیا ہو گیا؟ بڑا غرور کر رہے تھے نا ہم، بڑا ناز کر رہے تھے نا، تو شاید قدرت نے دکھا دیا کہ دیکھو تم اپنے علم پر ناز نہ کرنا، اپنے علم پر غرور نہ کرنا. کوئی طاقت ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسی طاقت کا نام اللہ ہے. اسی طاقت کو ہم اللہ کہتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا جس کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، علم ملے گا تو در آل محمد سے ملے گا، علم ملے گا تو در حیدر کرار سے ملے گا. علی کو مذہب کے فریم ورک کے اندر نہ قید کر کے دیکھیے. منبر کوفہ پر علی نے ارشاد فرمایا، سلونی سلونی، جو تمہارا دل چاہے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا، مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا. توریت کے بارے میں مجھ سے پوچھو، زبور کے بارے میں مجھ سے پوچھو، انجیل کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، قرآن کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں بتاؤں گا. اور کہتے کہتے علی فرماتے ہیں کہ سلونی و طرق السماء، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو، میں تمہیں آسمانوں کے راستے بتاؤں گا. ہاں میں تمہیں آسمانوں کے راستے بتاؤں گا. آج سے 1400 برس پہلے علی نے ان راستوں کی خبر دے دی تھی جن راستوں کو آج دنیا تلاش کر رہی ہے، جن راستوں کو آج دنیا ڈھونڈ رہی ہے. یہ ہیں عزیزان گرامی، یا علی سے بہتر لے کر کے آؤ یا علی کو مانو. لاک ڈاؤن ہے. میں اس وقت ایک بات آپ کی طرف کی توجہ آپ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہ خمسہ مجالس جو مغل مسجد کی جانب سے منعقد ہوتا ہے 18ویں رمضان سے 22ویں رمضان مبارک تک، جس کی آج تیسری مجلس ہے، اور یہ مجلس آن لائن زینبیہ چینل پر نشر ہو رہی ہے، اور آپ زینبیہ چینل کے حوالے سے اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں. دیکھیے پوری دنیا کا کیا عالم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے. پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، مسجدیں بند ہیں، امام باڑے بند ہیں، درگاہیں کربلاہیں بند ہیں، عبادت گاہیں بند ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے، پوری دنیا میں مسجدوں میں تالے لگے ہیں، کیا یورپ، کیا امریکہ،
کیا افریقہ، کیا آسٹریلیا، کیا ہندوستان، کیا بر صغیر، کیا گلف کنٹریز، یہاں تک کہ خانہ کعبہ، مکہ معظمہ، وہاں بھی تالا لگا ہوا ہے، وہاں بھی کوئی نہیں جا سکتا، طواف کعبہ کے واسطے بھی۔ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، اور مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، علماء اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا جواب مجھے چاہیے ہے کہ کیا مسلمان مسجدوں میں تالے لگے ہونے کے بعد نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیا نماز ادا نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ مسجد میں تو تالا لگا ہوا ہے، ہم مسجد میں جا نہیں سکتے۔ جب ہم مسجد میں جا نہیں سکتے تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ کیسے ہم عبادت کریں؟ یہ مبارک مہینے میں وہ عظیم عبادت جس کی کبھی کہیں پہ قضا نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ایک شخص ڈوب رہا ہے تو ڈوبتے ہوئے انسان پر بھی نماز ساقط نہیں ہے، اس کے واسطے بھی نماز ہے اگر اس نے نماز نہ ادا کی ہو۔ ایسی عبادت جو ڈوبتے ہوئے شخص کے اوپر بھی ساقط نہیں ہے، وہ جب مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہیں ہم کیا کریں؟ تو ہمیں جواب یہ ملا کہ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ، عبادت تو ہو رہی ہے، نمازیں تو ہو رہی ہیں، مسجدوں میں نہ صحیح گھروں میں ہو رہی ہیں، ہم گھروں میں عبادت کر رہے ہیں، ہم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، صبح کی نماز ہم اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز گھر میں ادا کرتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز گھر میں ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے عالم اسلام سے یہ کہا کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گھر میں نماز کیسے ادا ہو رہی ہے، نماز تو مسجد میں ادا ہونا چاہیے۔ تو علماء اسلام نے کہا کہ نہیں صاحب، چاہے گھر میں نماز ادا کیجئے چاہے مسجد میں ادا کیجئے، نماز نماز ہے، ثواب آپ کو برابر کا ملے گا۔ بس یہی کہنا تو ہمارا بھی ہے، جس طریقے سے آج پوری دنیا میں امت مسلمہ گھر میں نماز ادا کر رہی ہے، اسی طریقے سے چونکہ ہمارا ساتھ زمانہ نہیں تھا، ماحول ہمارے خلاف تھا، ہم 1400 برس سے بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں، ترک و تاتار کے دور میں اپنے گھروں میں عبادت کر رہے تھے، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے تھے۔ جو آج ہم پر الزام رکھا جاتا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب یہ شیعہ یہ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ الزام ہمارے اوپر غلط ہے، ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں۔ بے شک ہماری مسجدیں ہیں، ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، مگر اکثریت ہماری گھروں میں نماز پڑھتی ہے، اس لیے کہ ہماری پرانی گھروں میں نماز پڑھنے کی عادت ہے، پرانی عادت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس دور کا اندازہ لگائیے، اس زمانے اور اس حالات کو دیکھیے آپ، کہ جہاں بھائی بھائی سے، عزیز عزیز سے، دوست دوست سے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ چھپا رہا تھا، اس وقت اگر ہم باہر نکل کے مسجد میں نماز پڑھتے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے، تو ہمیں قتل کر دیا جاتا، ہمیں سولی دے دی جاتی، ہمارا خون بہا دیا جاتا، ہمیں قتل کر دیا جاتا۔ لہذا ہم نے اپنی نماز گھروں میں پڑھی۔ تو وہ پرانی ہماری عادت ہے جو اس وقت سے آج تک چلی آ رہی ہے، اس وقت سے آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو چلیے الحمدللہ الحمدللہ لگ بھگ 1200 برس سے جو عمل ہم انجام دے رہے تھے، آج پوری امت مسلمہ وہی کام کر رہی ہے، آج پوری امت مسلمہ وہی عمل انجام دے رہی ہے جو کام لگ بھگ 1250 برس سے ہم انجام دے رہے تھے۔
تو یہ منزل ہے عزیزان گرامی. لہذا کبھی کسی پر اعتراض نہ کیجیے، کبھی کسی پہ انگلی مت اٹھائیے. اعتراض کرنے سے پہلے، انگلی اٹھانے سے پہلے غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے، فکر کر لیجئے، یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا بھائی جو کام کر رہا ہے یہ غلط ہے کہ صحیح ہے. اگر صحیح کر رہا ہے، اپنی فقہ کے مطابق کر رہا ہے، رسول نے جو فرمایا اس کے مطابق عمل انجام دیا جا رہا ہے، تو وہ غلط کام نہیں ہے، تو وہ عمل غلط عمل نہیں ہے. بس عزیزان گرامی، یہی مجھے کہنا ہے، اور یہی میرا ایک پیغام ہے جو آج کی رات، شہادت امیر المومنین کی رات، امت مسلمہ سے اور اپنے تمام سننے والوں سے. بے شک یہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ، اور اس میں یہ غم کی راتیں، یہ وہ راتیں جن راتوں میں ہم غم مناتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کے آگے عرض کروں گا، لیکن آج بس یہیں پر میں بات کو تمام کروں کہ دنیا کی بد نصیبی ہے کہ اس نے علی کو سمجھا نہیں. علی نام ہے علم کا، علی نام ہے شجاعت کا، علی نام ہے سخاوت کا، علی نام ہے خدمت دین کا. اب جو علی کا دشمن ہے گویا وہ علم کا دشمن ہے، شجاعت کا دشمن ہے، سخاوت کا دشمن ہے، روشنی کا دشمن ہے، نور کا دشمن ہے. اس کو اندھیرا پسند ہے، اس کو تاریکی پسند ہے، اس کو کفر پسند ہے، اس کو جہل پسند ہے. ورنہ علی نے 1400 برس پہلے جو پیغام دیا تھا، خدا کی قسم، اور 1400 برس پہلے حضرت علی نے جو وصیت نامہ دیا تھا اپنے اولادوں سے، اپنی بیٹوں سے جو وصیت فرمائی ہے، وہ وصیت نامہ نہیں ہے، بلکہ علی کا وصیت نامہ پڑھیے تو وصیت نامہ پورے اسلام کا جسٹ ہے، اسلام کا نچوڑ ہے، پورے دین کا نچوڑ ہے علی کا وصیت نامہ، جو علی نے آج کی رات اپنی اولادوں سے فرمایا تھا، اپنی اولادوں کو بتایا تھا. جب علی کی اولادیں علی کو گھیرے بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک مرتبہ علی اپنے بچوں کی جانب مخاطب ہوئے اور اپنی اولادوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے افراد خاندان سے علی نے وصیتیں شروع کیں. ان وصیتوں میں یہ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرنا، تقوی الہی اختیار کرنا یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا. تقوی الہی کی علی نے وصیت کی ہے. نماز کے واسطے علی نے وصیت کی کہ دیکھو نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو ہلکا نہ جاننا، نماز ادا کرتے رہنا، یہ دین کا ستون ہے. نماز کے متعلق علی نے وصیت کی. قرآن کے متعلق علی نے وصیت کی کہ دیکھو قرآن سے غافل نہ ہونا، قرآن کو بھول نہ جانا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا. قرآن کے متعلق علی نے وصیت کی. اس کے علاوہ علی نے کعبے کے متعلق فرمایا کہ دیکھو کعبے کو نہ چھوڑنا، بیت رب، بیت اللہ، اس کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہی تو تمہاری شناخت ہے، یہی تو تمہاری پہچان ہے. کعبے کے متعلق علی نے وصیت کی. اس کے ساتھ ساتھ کیا کہنا اس علی کا کہ جس نے غریبوں کے تعلق سے وصیتیں کی. کہا دیکھو
یتیموں کا خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کہ یتیم ایک وقت کھائے اور بھوکا رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیٹ تو بھرے ہوئے ہوں اور یتیموں کے منہ کھلے ہوئے ہوں. یتیموں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرنے کے واسطے علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں. غریبوں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا، ان کو اپنی تجارت میں، ان کو اپنے کاروبار میں شریک کر لو. کیا کہنا ہے کوئی ایسا غریب پرور؟ ہے کوئی کائنات میں ایسا غریبوں کا مددگار اور غریبوں کو سہارا دینے والا؟ کہا کہ اپنے کاروبار میں ان کو شریک کر لو، ان کو حصے دار بنا لو، ان کو شیئرر بنا لو، تاکہ جب ان کو تم کچھ مدد کرو اور ان کی اعانت کرنے کے واسطے جاؤ تو ان کو احساس شرمندگی نہ ہونے پائے، اور تم ان سے یہ کہہ دو کہ آپ تو میرے کاروبار میں حصے دار ہیں، آپ تو میرے کاروبار میں ساجھیدار ہیں، آپ تو ہمارے بزنس کے پارٹنر ہیں، لہذا ہم آپ کی مدد کرنے کے واسطے آئے ہیں، آپ کا شیئر آپ کو دینے کے واسطے آئے ہیں. پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ سنو، پڑوسی کا خیال رکھنا، خاندان والوں کا خیال رکھنا، عزیز و اقارب کا خیال رکھنا، ملنے جلنے والوں کا خیال رکھنا. زندگی کے ہر شعبے پر علی نے روشنی ڈالی ہے، ہر شعبے کو علی روشنی ڈال کے منور کر رہے ہیں، اپنی اولادوں سے فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد آپس میں بھائی چارہ، میل جول اور محبت کے متعلق فرمایا کہ سنو سنو، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، تمہارے جد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپس میں میل جول رکھنا، آپس میں پیار و محبت رکھنا، آپس میں مل جل کر رہنا نماز روزے سے بہتر ہے. ہاں عزیزوں، اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو، یہ میرا پیغام، یہ میری وصیت میری تمام اولادوں کے واسطے، میرے تمام اہل خاندان کے واسطے، اور ان تمام لوگوں کے واسطے یہ میرا پیغام اور میری وصیت ہے کہ جن تک میری آواز پہنچ جائے، جن تک یہ میرا پیغام پہنچے کہ دیکھو تقوی الہی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. بار بار علی تقوی الہی پر زور دے رہے ہیں کہ دیکھو تقوی الہی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ سنو، اے بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، اگر میں زندہ رہا تو مجھے اختیار ہے، لیکن اگر مجھے موت آ گئی تو میری موت کے بعد، میری شہادت کے بعد، میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے کوفے کی گلیوں میں، کوفے کے بازاروں میں یہ کہتے ہوئے انسانی خون بہاؤ کہ علی امیر المومنین قتل کر دیے گئے، علی امیر المومنین شہید کر دیے گئے، تم بے گناہ انسانوں کا خون بہا رہے ہو، تم بے گناہ انسانوں کو مار رہے ہو. نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا. اگر کرنا تو میرے بدلے صرف میرا قاتل مارا جائے اور کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. یہ علی کی وصیت تھی اپنی اولادوں کے واسطے. کسی بے گناہ کو نہ مارنا، کسی بے گناہ پر تلوار نہ اٹھانا، صرف میرے قاتل کا انتقام لیا جائے، قاتل کو مارا جائے، اور صرف اس پر بھی ایک وار کیا جائے، اس لیے کہ اس نے ایک وار میرے اوپر کیا ہے، تلوار کا ایک وار کیا ہے. ہاں عزیزوں، یہ آج کی رات علی نے اپنی اولادوں سے وصیتیں کی، آج کی رات علی نے اپنے بچوں سے وصیتیں کی. ہاں ہاں، بس آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اور بات تمام ہو جائے. تاریخ میں ہے کہ آج کی سے پہر علی کے بیت الشرف پر علی کے چاہنے والے
آئے اور انہوں نے آ کے علی سے ملاقات کرنا چاہیے۔ گھر سے باہر کنیز نے نکل کے منع کر دیا کہ نہیں، حجر ابن عدی آئے تھے کہ حجر علی سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ علی کے بچے، علی کی بیٹیاں علی کو گھیرے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ کہیں گئے نہیں، دروازے پر بیٹھ کے رونے لگے، گریہ کرنے لگے، ماتم کرنے لگے۔ علی نے بلایا، حجر علی کے پاس پہنچے، اپنے ماتھے کو، اپنی آنکھوں کو علی کے قدموں سے رگڑا، اور اس کے بعد کنیز نے آگے بڑھ کے کہا کہ اب حجرے کو تنہا چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں تڑپ رہی ہیں، زینب و ام کلثوم رو رہی ہیں، علی کی بیٹیاں علی کے سرہانے آئیں، علی کے افراد خاندان علی کے قریب آئے، علی کے گھر میں رونے کا شور بپا تھا۔ اور اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ جب رات آگے بڑھنے لگی تو مولا علی نے اپنی تمام اولادوں سے فرمایا کہ میرے حجرے کو خالی کر دو، میرے حجرے سے سب چلے جائیں۔ سب بچے، بھتیجے، بیویاں، بیٹیاں حجرے سے باہر چلی گئیں۔ علی نے آنکھوں کو بند کر لیا، حجرے میں ایک چراغ روشن تھا، علی آنکھیں بند کیے ہوئے آرام کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی کے کانوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا، جو علی کے کانوں میں آواز آئی تو علی نے آنکھوں کو کھولا اور کہا کہ یہ کون بی بی ہے جو رو رہی ہے، کس بی بی کے رونے کی آواز ہے؟ تو کسی نے کہا آقا یہ ام البنین رو رہی ہیں، مادر عباس آنسو بہا رہی ہیں۔ علی نے کہا کہ ام البنین کو میرے قریب بلاؤ۔ ام البنین آئیں، علی نے رونے کی وجہ پوچھی کہ ام البنین رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو ام البنین نے ایک جواب دیا، کہا آقا میں صبح سے یہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے پورے بھرے گھر کو آقا حسن کے حوالے کیا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے عباس سے کیا غلطی ہوئی، عباس سے کیا خطا ہوئی؟ آپ نے میرے بیٹے عباس کو آقا حسن کے حوالے نہیں کیا۔ اتنا سننا تھا کہ علی نے کہا کہ عباس کو بلاؤ۔ لیجئے عباس بلائے گئے، کہا حسین کو بلاؤ۔ حسین قریب آئے، ایک پہلو میں عباس کو بٹھایا، علی نے ایک پہلو میں حسین کو بٹھایا، عباس کا ہاتھ لے کے اپنے سینے پر رکھا، حسین کا ہاتھ لے کے اس کے ہاتھ پر رکھا، کہا عباس حسین کا خیال رکھنا، اے حسین میں نے تمہارے حوالے عباس کو کیا۔ میں کہوں گا آقا چلتے چلتے آپ نے کس طرح بھائی کے ہاتھ میں بھائی کا ہاتھ دیا کہ یہ ہاتھ کربلا میں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوا۔ جب عباس کے دونوں بازو کٹے، حسین نے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے، دریا کا رخ کیا، نجف کا رخ کر کے کہا میرے بابا یہی وہ ہاتھ تھے جو آپ نے میرے حوالے کیے تھے، آج یہ دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ واہ علیہ واہ مظلومہ کی صدائیں بلند ہونے